سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت مولانا شاہ امام محمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہم اس سے مبارکہ منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم ان کے علم کا ہمیں فیضان نصیب فرمائے۔ اعلیٰ حضرت کے بارے میں ہمارے اساتذہ کرام مختلف موضوعات پر اپنی لب کشائی فرما رہے تھے۔ میں اگر آپ غور کریں تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہر فن کے اندر، ہر علم کے اندر آپ اعلیٰ ہیں۔ آپ کو فقہ کے اندر دیکھا جائے، اصول فقہ کے اندر دیکھا جائے، آپ کو دیگر علوم کے اندر حدیث میں دیکھا جائے، اصول حدیث میں دیکھا جائے، اسم و رجال کی ابحاث میں دیکھا جائے، آپ کو صرف و نحو، بلاغت، منطق کے اندر دیکھا جائے، اب جس علم کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں گے آپ کو اعلیٰ ہی نظر آئیں گے۔ میری کچھ دلچسپی ہے علم فلکیات کے حوالے سے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے علم فلکیات میں بھی کمال کیا، بہت کمال کیا۔ یہ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو آپ کو سنوں گا علم فلکیات میں اعلیٰ حضرت نے کیسا کمال کیا۔ ابھی بولوں گا بھی صحیح تو شاید ہو سکتا کئی کو سمجھ نہ آئے، کیونکہ علم فلکیات کی مبادیات سے آپ کو علم نہیں ہے۔ بہرحال اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہر علم کے اندر اعلیٰ ہیں۔ عشق کے اندر دیکھیں، آپ کے نعتیہ کلام کے اندر آپ کو دیکھا جائے، آپ کے علم کے سمندر کے اندر آپ کو دیکھا جائے، آپ اعلیٰ ہی نظر آتے ہیں۔ لیکن ایک ایسا معاملہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ طلباء ہیں، مستقبل کے رہنما ہیں، لوگوں نے آپ سے رہنمائی لینی ہے، لوگوں کی آپ نے رہنمائی کرنی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے جن بد مذہبوں پر کفر کے فتوے لگائے، ان کی وجوہات کیا تھی، اور اعلیٰ حضرت نے کہاں کفر کے فتوے لگائے۔ یہ جو آج کل ایک بات مشہور ہو گئی، اور یہ آج سے نہیں، یہ اعلیٰ حضرت کے دور سے مشہور ہو چکی تھی کہ احمد رضا کا بعض لوگوں کے ذہنوں میں کہ احمد رضا کا کام ہی فتویٰ لگانا ہے، فتویٰ لگانا، احمد رضا کا کام ہی فتویٰ لگانا۔ یہ چند دن پہلے بھی میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، یہ پنڈی گروپ کا ایک بندہ تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ جی یہ علماء کا کام ہے تکفیر کرنا، علماء تکفیر کرتے رہتے ہیں، یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ امام سیوطی نے فلاں کی تکفیر کی، علامہ جلال الدین سیوطی نے فلاں کی تکفیر کی، شیخ عبدالقادر دہلوی نے فلاں کی تکفیر کی، اسی طرح فلاں نے فلاں کی تکفیر کی، فلاں نے فلاں کی تکفیر کی۔ یاد رکھیے وہ جتنی بھی تکفیریں ہیں وہ تکفیریں فقہی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو تکفیر کی ہے یہ تکفیر کلامی ہے، کلامی تکفیر کی ہے۔ آپ نے لزوم کفر پر فتویٰ نہیں لگایا، کیا بات، جب تک التزامی کفر نہیں ہوا۔ آپ اگر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں اٹھائیں اور وہ اسماعیل دہلوی، وہ خبیث، وہ لعین، جس نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور اپنی کتاب صراط مستقیم میں یہ لکھا اس نے کہ اگر نبی کا نماز میں خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ میں وہ عبارت پڑھنا نہیں چاہتا، بہرحال وہ عبارت آپ نے سنی ہوگی، اور عبارت آپ لفظ بلفظ یاد بھی کریں۔ یہ طالب علم کی ذمہ داری ہے کہ طالب علم ان عبارات کو یاد بھی کریں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان پر کفر کا فتویٰ کیوں لگایا۔ اور ہاں، جب یہ اسماعیل دہلوی نے عبارت لکھی اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے کفر کا فتویٰ ایسے نہیں لگا دیا۔ آپ حسام الحرمین اٹھائیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جس پر کفر کا فتویٰ لگایا، کسی کا 10 سال کے بعد، کسی کا 12 سال کے بعد، کسی کا 8 سال کے بعد، کسی کا 2 سال کے بعد، کم سے کم آپ نے اشرف علی تھانوی پر 1.5 سے 2 سال کے بعد کفر کا فتویٰ لگایا۔ ورنہ اس کے علاوہ جتنے بھی آپ نے جن پہ کفر کے فتوے لگائے، کسی پر 8 سال کے بعد، کسی کے 10 سال کے بعد، کسی پر 12 سال کے بعد۔ اور مکتوبات احمد رضا اٹھائے، آپ نے خط لکھے کہ توبہ کرو، رجوع کرو، لیکن جب انہوں نے حد دھرمی پر آئے اور توبہ اور رجوع نہ کیا تو پھر اعلیٰ حضرت نے کفر کا فتویٰ لگایا۔ اور میرے امام کی مایا نا تصنیف الکوکبۃ الشہابیہ فی کفریات ابی وہابیہ، آپ نے یہ اسماعیل دہلوی کی اسی عبارت کے رد کے اندر لکھی، اور کتنی لکھی؟ 91 صفحات پر، 91 صفحات پر۔ ہاں میں آپ کو بتاتا چلوں، شریف کو حق امجدی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے کتاب لکھی ہے اعلیٰ حضرت اور مسئلہ تکفیر۔ آپ نے اس کے اندر لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جتنی کتابیں لکھی ہیں، اگر آپ ان کتابوں کے صفحات کو اعلیٰ حضرت کی زندگی پر کنورٹ کریں، تقسیم کریں،
تو روزانہ کے آپ کے 56 صفحات بنتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے روزانہ کے 56 صفحات لکھے. کیا بات. یہ آج کوئی مولوی اٹھ کر کہے کہ ہمیں اعلیٰ حضرت کی ضرورت نہیں ہے تو وہ بکواس کرتا رہے. ہمیں اعلیٰ حضرت کی ضرورت ہے. بے شک. اور خدا کی قسم اعلیٰ حضرت کی ہمیں اب بھی ضرورت ہے, قبر میں بھی ضرورت ہے, میدان محشر میں بھی ضرورت ہوگی. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ آپ ہمارے شیخ کامل ہیں, ہماری ایمان کی پہچان ہے. ہمیں قبر میں بھی کام آئیں گے, میدان محشر میں بھی کام آئیں گے. انشاءاللہ میدان محشر میں بھی اعلیٰ حضرت کے جھنڈے کے نیچے اٹھیں گے. اعلیٰ حضرت کی ہمیں ضرورت ہے. اعلیٰ حضرت کو نکال دے ہمارے پر بچتا کیا ہے. اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے جو روزانہ کے 56 صفحات لکھے, ماشاءاللہ پڑھے لکھے اور بڑے طلباء بیٹھی ہیں, آپ سمجھدار ہیں, اور آپ نے ہدایہ شریف پڑھی ہے, قدوری شریف پڑھی ہے, اور کبھی آپ نے مسئلہ لکھنے لگے ہو نا ایک ہاتھ سے تو وہ بھی بھول جاتا ہے میں کیا لکھ رہا ہوں. میرے امام کا یہ کمال تھا اللہ نے دیا کہ آپ نے دونوں ہاتھوں سے فتویٰ لکھا. اعلیٰ حضرت نے دونوں ہاتھوں سے فتویٰ لکھا, اور اللہ نے یہ کمال آپ کو دیا تھا. آپ کے خلیفہ ظفر الدین بہاروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب آپ کے پاس فتویٰ آتا تبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ہی وقت میں 2 سائل آ جاتے. آپ کیا کرتے, ایک فتویٰ طلاق کا, ایک وراثت کا ہے. آپ فرماتے ہیں امجد علی اعظمی بیٹھو لکھنا شروع کرو, ظفر الدین بہاروی بیٹھو لکھنا شروع کرو. آپ ادھر بھی جواب لکھاتے, ادھر بھی جواب لکھاتے, ایک لائن ان کو لکھواتے, ایک لائن ان کو لکھواتے, دوبارہ پوچھتے نہیں آپ کو کیا لکھوایا تھا, وہیں سے لکھواتے, فی البدیہہ لکھواتے, یاد رکھتے. یہ اعلیٰ حضرت کا کمال ہے. آپ تو وراثت پر فتویٰ لکھنا جائے تو مفتی کو دن میں تارے نظر آ جاتے ہیں, وراثت پہ فتویٰ لکھنا پڑ جائے اتنا مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے. میرے امام کا ایک کمال ہے کہ اللہ نے ان کو یہ شان عطا فرمائی تھی. اور جب آپ نے فتویٰ کسی پر کفر کا فتویٰ لگایا, یہ اسماعیل دیلوی پر, تو آپ نے جو عقوبۃ الشہابیہ فی کفریات ابی وہابیہ 91 صفحات پر لکھی. اور کمال کی بات آپ کو بتاؤں, آپ نے 72 وجوہ سے کفر کا فتویٰ لگایا. 72 وجوہ سے, ایک عبارت کے اوپر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے 72 وجوہات سے کفر کا فتویٰ لگایا. یہ میرے امام کا کمال ہے. اور یہی کتابیں پڑھ کے آج وہابی مرتے ہیں, آج دیوبندی مرتے ہیں. یاد رکھیے اسماعیل دیلوی وہابیوں کا بھی امام ہے, دیوبندیوں کا بھی پیشوا ہے. تاریخ اہل حدیث کے اندر وہابیوں نے لکھا کہ اسماعیل دیلوی ہمارا امام ہے, دیوبندی سے بنگاگے دھول ڈنگے کی چوٹ پر اپنا پیشوا مانگتے ہیں. اور جس کا مقتدا وہ کافر ہے, مقتدی کیسے مسلمان ہے, وہ کیسے بچ سکتے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کفر کا فتویٰ, یہ بھی یاد رکھیے. ہاں آپ کو کوئی کہے گا جی اسماعیل دیلوی پر اعلیٰ نے کفر کا فتویٰ کہاں لگایا. ہاں اسماعیل دیلوی پر اعلیٰ نے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا تھا, آپ نے اس کی عبارت کو کفریہ قرار دیا, اس وجہ سے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا. یہ بھی آپ کی احتیاط تھی فتوے کے اندر. آپ کے دور کے اندر مشہور ہو گیا کہ اس نے رجوع کر لیا, اس نے توبہ کر لی. لیکن ہمارے بعد کے علماء نے لکھا ہے, بعد کے تمام علماء نے لکھا ہے کہ اس خبیر نے رجوع نہیں کیا تھا, اس وقت غلط مشہور ہوا. اعلیٰ حضرت نے اس کی عبارت پہ کفر کا فتویٰ لگایا تو بعد والوں نے اس پر بھی کفر کا فتویٰ لگایا. اور اس کے علاوہ جن کو چار کہا جاتا ہے, جن چاروں پر اعلیٰ نے کفر کا فتویٰ لگایا, جس کو تواغیت اربع کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, تواغیت اربع. تواغیت اربع کہتے ہیں وہ 4 لوگ جن کے کفریہ عبارات کی وجہ سے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے 2 سال 8 سال 10 سال 12 سال کے انتظار کے بعد, بار بار کہنے کے بعد, بار بار تنبیہ کرنے کے بعد, یہ جملہ پیش نظر رکھیں, بار بار تنبیہ کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت نے کفر کا فتویٰ لگایا. اور وہ 4 کون ہیں؟ ان میں ایک مولوی اشرف علی تھانوی, کیا نام ہے, مولوی اشرف علی تھانوی کون ہے, کافر. کیا ہے, کیا ہے, ہاں جی. ہم ڈنکے کی چوٹ پر ان کی تکفیر کرتے ہیں. ہمارے امام نے تکفیر کی, ہمیں کرنے میں کیا ڈر ہے. اور ہمارے امام کی جو تعلیمات ہیں, ہم آدھا انچ نہیں, اس کا کروڑواں حصہ بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. جو اعلیٰ نے فرما دیا اس پر ہماری آنکھیں بند ہیں. دن کی بجائے رات, رات کی بجائے دن, زمین ٹوٹ جائے, پھٹ جائے, آسمان غبارہ بن کر اڑ جائے,
لیکن اعلیٰ حضرت کی تعلیمات سے ہم ادھر ادھر نہیں ہو سکتے. یہ اٹل فیصلہ ہے. اعلیٰ حضرت پہ ہماری آنکھیں بند ہیں. اشرف علی تھانوی کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ اشرف علی تھانوی کون ہے؟ دوسرا نام آتا ہے مولوی رشید گنگوئی، جس کو گند گوئی کہہ لو. کم از کم آپ کو نام سیدھا آنا چاہیے، کم از کسی سے آپ بات کہہ سکیں. مولوی رشید گنگوئی، اس پہ اعلیٰ نے کفر کا فتویٰ لگایا. مولوی رشید گنگوئی کون ہے؟ کون ہے؟ تیسرا نام ہے مولوی خلیل امبیٹوی، یہ کون ہے؟ چوتھا نام ہے مولوی قاسم ننوتوی. انشاءاللہ ان چاروں کی عبارات اعلیٰ حضرت کی مختصر سی کتاب ہے حسام الحرمین. چاروں بندوں کی عبارات ماں اعلیٰ حضرت کا کفر کا فتویٰ، اور صرف یہاں تک نہیں بلکہ 35 علماء عرب کیا بات. سے اعلیٰ حضرت کے فتوے کی تصدیق کی، اور صرف تصدیق نہیں کی، بعد میں یہ جملہ لکھا من شک فی کفری فقط کافر، جس نے ان کے کفر میں شک کیا وہ بھی کافر، وہ بھی کافر. علماء عرب نے لکھا یہ بات، یہ جملہ لکھا نیچے، آپ کے فتوے کی تصدیق کی. اور علماء عجم نے 335 علماء عجم، جن کے اندر بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے فقہاء شامل ہیں، 335 انہوں نے اس فتوے کی تصدیق کی. حسام الحرمین کے اندر موجود ہے، مختصر سی کتاب ہے، آپ لے اسے پڑھیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے جو ان چاروں پہ کفر کے فتوے لگائے، اور ان کی عبارات کیا ہیں، ان کی کیا کیا عبارات ہیں، کن کن عبارات پہ فتوے لگائے. کم سے کم ہمارے اولے سے لے کر دورہ حدیث تک کے طلباء کو یہ عبارات زبانی یاد ہوں، ان کے نام زبانی یاد ہوں. اور کبھی یہ جو ہم سے کبھی وہابی منہ لگتے ہیں، کبھی دیوبندی منہ لگتے ہیں، او کوئی نہیں جی چاولا دا رولا ہے، کوئی چاولے پر رولا لگایا نہیں ہے. ہمارا ان سے ان معاملات کے اندر اختلاف ہے. نہیں میلاد کرتے نہ کریں، کھڈے میں جائیں، نہیں درود پڑھتے نہ پڑھیں. ہمیں کیا ہے؟ ہمیں جو اختلاف ہے وہ ان کی ان عبارات کی وجہ سے. اور میرے امام نے ایسا فتویٰ لگایا کہ آج تک وہابی کہتے ہیں یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، عدو کے سینے میں غار ہے. حقیقت ہے آج تک وہابیوں میں، دیوبندیوں میں غاریں ٹھکی ہوئی ہیں. آج تک وہابی احمد رضا کا نام برداشت نہیں کر سکتے. پتہ ہے ان کے باپ دادوں کو میرے امام نے کافر کہا، ان کے کفریات کی وجہ سے. اور کبھی آپ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی علمی تحقیق اور ان کا جو آپ نے تعاقب کیا، علمی تعاقب، کبھی آپ پڑھ کے دیکھیں، آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی. ایک ایک عبارت پر آپ نے کئی وجوہات سے کفر کا فتویٰ لگایا. اس وجہ سے بھی کفر کا فتویٰ، اس وجہ سے بھی کفر، اس وجہ سے بھی کفر، اس وجہ سے بھی کفر. بار بار آپ نے کئی وجوہات گنوائی اور پھر کفر کا فتویٰ لگایا. اعلیٰ حضرت کو سمجھیں اعلیٰ حضرت کون ہے. یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے، یہ وار سے پار ہے. اور اعلیٰ حضرت خود کہتے ہیں اپنے قلم کے بارے میں، کل کے رضا ہے خنجر خون خار، برق بار. کمال کے جملے اعلیٰ حضرت نے اپنے قلم کے بارے میں لکھ دیے، کمال کے جملے لکھے. کہتے ہیں رضا کا قلم یہ خنجر ہے، خنجر. او وہابیو، او دیوبندیو، رضا کے قلم کو قلم نہ سمجھنا، یہ کل کے رضا کا قلم خنجر ہے، خنجر. اور خنجر کیسا؟ خون خار، خون پینے والا، خون خار، برق بار، بجلی کی رفتار میں خون پی لیتا ہے. ادا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر. یہ شروع سے جب سے پڑھانے لگا ہوں تو میں اپنے طلباء کو یہ بات کہتا ہوں، پڑھنا، عالم بننا یہ قسمت کی بات ہے. پتہ نہیں عالم میں بن پاؤں گا نہیں بن پاؤں گا، آج نہیں کل چھوڑ جاؤں، پورا عالم بن جاؤں. اللہ استقامت عطا فرمائے. کبھی عالم نہ بھی بن پائیں، کم از کم اعلیٰ حضرت کا دامن ایسا مضبوطی سے تھام لیں کہ دیوبندیوں کی ہوائیں آئیں، وہابیت کے زلزلے آئیں، شیعہ کے آندھیاں آئیں، جو کچھ مرضی ہو جائے، ہمیں کوئی اعلیٰ حضرت سے کھینچ کر ٹکڑے ہمارے کر دے، ہمارے چھیتے اڑ جائیں، ہمارا قیمہ بن جائے جسم سے، لیکن ہم اعلیٰ حضرت سے جدا نہ ہوں. انشاءاللہ تم کو بڑا کر کے